صدیق ان کا خرچ چلایا کرتے تھے. وہ غریب تھے, محتاج تھے, پریشان. کون خرچ چلایا تھا؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ خبر معلوم ہو گئی تو حضرت صدیق نے قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم اب مصطح کے اوپر 1 درہم اور 1 دینار بھی میں خرچ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری عزت سے کھیل کیا ہے. اور ظاہر بات ہمارے اور ہم اور آپ بھی ہوں پھر بھی یہی بات کہیں گے کہ جو میری عزت کے ساتھ کھیل کرے اس کے اوپر میں خرچ کیوں کروں. یہ قسم کھا لی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قسم پسند نہیں آئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں, مالدار ہیں, وہ قسم نہ کھائیں کہ میں قرابت داروں رشتہ داروں پر خرچ نہیں کروں. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. حضرت ابوبکر نے اسی وقت اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. اور کہا کہ جتنا میں خرچ کیا کرتا تھا ان میں سے 1 درہم اور 1 پیسہ بھی کم نہیں کروں گا, جتنا خرچ میں خرچ کرتے جاؤں. یہ دوسری آیت حضرت ابوبکر کی فضیلت میں نازل ہوئی. تیسری آیت ہے جو عام طور پر آپ لوگوں کو یاد ہے نا قاری صاحب؟ وہ کون سی آیت ہے جی؟ یہ سب کو تو نہیں یاد ہوگی. آپ قاری صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگی, حافظ صاحب ہیں, لیکن سب کو یاد ہوگی. کون سی آیت ہے؟ شروع خطبے میں بھی ہم نے پڑھی ہے, جو سورہ واللیل کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو الاتقا ہے. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں الاتقا حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے, جو سب سے پرہیزگار ہے, جو بہت پرہیزگار ہے, جو بہت متقی ہے, جہنم کی آگ سے بچا لے گا. جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے, وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى, صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی قاری صاحب؟ اللہ کے بندے, بڑی عام چیز ہے, بہت عام ہے. تفسیرت کتابیں آپ لوگ پڑھتے رہے ہیں. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہے. کیوں آزاد کیا؟ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ عامر ابن فہیرہ ہیں, زنیرہ ہیں, نہدیہ ہیں. 6 یا 7 غلاموں کا نام آتا ہے جنہیں تو بکر نے خرید کر کے آزاد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جہاں پر آپ کے اوپر آزاد اور بڑے لوگوں نے اسلام قبول آپ اسلام لائے, ایمان لائے ہیں, وہیں پر کچھ غلام لوگوں نے بھی ایمان, جن میں حضرت بلال کا ذکر آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا کہ انہیں چلچلاتی دھوپ کے اندر لٹا دیا جاتا تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور بچے ان کی گردن میں رسی باندھ کر کے اسی دھوپ میں گھسیٹا کرتے تھے, اور ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد, یعنی اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے, امیہ کا غلام تھے, انہیں تکلیف ہوتے ہوئے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سینے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے, ننگے پیٹھ ہیں, دھوپ چلچلا رہی ہے, اس کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا ہے. ان کے پیر کے اندر بیڑیاں ہیں, ان کے گلے کے اندر رسی, جس طریقے سے بکری اور گائے کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے, اور چند بچے اسی حالت میں, پیر بندھا ہوا ہے, سینے کے اوپر بھاری پتھر ہے تاکہ دائیں بائیں نہ ہو سکیں, اور ننگی پیٹھ ریت پر لیٹے ہیں, اور کچھ لوگ ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچ رہے ہیں. حضرت ابوبکر کا گزر ادھر سے ہوتا ہے لیکن دیکھا نہیں گیا. ان کے اماکا سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اسے آزاد نہیں کر دو گے؟ کہا کہ تم ہی نے تو خراب کیا ہے, اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. کہا بولو اس کی کتنی قیمت لوگ, کتنی قیمت ہے اس کی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت ہی مضبوط, تندرست اور چست غلام تھا. کہا میرے اس غلام کو لے کر کے انہیں میرے حوالے کر دو.
بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 یا 400 درہم کے اندر، یا 4000 اللہ بہتر، مجھے دل میں صحیح بات نہیں ہے، اتنے درہم میں خرید کر کے اسے آزاد کر دیا۔ اسی لیے سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمارے سردار کو، ہمارے مؤذن کو آزاد کیا ہے۔ کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے، کن کے؟ حضرت عمر صدیق کے باپ نے کہا، اے بیٹے تم جو ہے ان مجبور، پریشان حال، کمزور غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر رہے ہو، اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہو، تم اس کے بدلے کچھ مضبوط لوگوں کو خرید کر کے آزاد کرتے تو تمہاری مدد بھی کرتے۔ آخر یہ زنیرہ ایک لونڈی ہے جسے لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہے کہ اس کی آنکھیں جاتی رہی ہیں، نابینا ہو گئی ہے، یہ نہدیہ، یہ ام عبیس، یہ تمہارے کس کام آ سکتی ہیں، تیرے کیا مدد کریں گی؟ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ اے ابا جان، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ کس لیے میں کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وما لأحد عنده من نعمت تجزى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں جو بدلہ چکا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اپنے اعلیٰ اور بلند بالا رب کو کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ ولا سوف يرضى، اور اس کا رب ان قریب ان سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان سے ہٹ کر کے اب میں دو ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے جن سے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا، بلکہ صرف 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف 2 حدیثیں سن کر کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، ورنہ بتا دوں بخاری شریف میں حضرت ابو بکر کی فضیلت کے سے متعلق صرف ایک کتاب میں 23 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ دونوں ابو بکر و عمر میرے کیا ہیں؟ یہ میرے آنکھ ہیں، میرے کان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اعتماد ابو بکر و عمر پر کیا کرتے تھے، کسی دوسرے پر نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ بھی قاری صاحب مجھ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ ایک گڑریا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بخاری شریف میں روایت ہے، اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کر کے بھگا۔ وہ شخص بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، اور جب بھیڑیا سمجھا کہ اب میں بکری لے کر کے نہیں بھاگ پاؤں گا تو چھوڑ کر کے کچھ دور جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کہتا ہے تم نے ہم سے وہ روزی چھین لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری بکریوں کو چرانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت مجھ سے کون ان بکریوں کو بچائے گا؟ یعنی قیامت، جس وقت لوگ کو اپنے جانوروں کی فکر نہیں رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عجیب، بھیڑیا اور انسانوں جیسی بات کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، تو بھیڑیا اور انسانوں جیسی بات کرے؟ کہا کہ ہاں ایسا بات کیا ہے، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں، اور ابو بکر و عمر بھی اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر و عمر نہیں تھے، لیکن آپ کو ان دونوں پر اتنا اعتماد تھا کہ جو بات آپ کہیں گے یہ اسے انکار کرنے والے، اس پر تعجب کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل کو لے کر کے جا رہا تھا، ایک گائے کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کے پیٹھ پر سامان لادے ہوئے تھے، اس کے پیٹھ پر سامان لادے ہوئے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گائے کو یا بیل کو زبان دیتا ہے اور کہتی ہے، وہ گائے یا وہ بیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیت جوتنے اور کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے سامان ڈھونے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا کہ میرے پیٹھ پر تم نے سامان لاد رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ گائے بات کر رہی تھی، یہ بیل بول رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو صحابہ کرام یک زبان ہو کر کے بولتے ہیں ہم لوگ ان تمام باتوں پر ایمان لے آتے ہیں جن باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ایمان لے آتے ہیں۔